دوستو آپ نے آج تک بہت سے فاتح بادشاہوں کی داستانیں سنی ہوں گی۔ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا کو اپنے زیر نگی کر لیا لیکن خود موت کے آگے بے بس ہو کر مٹی میں دفن ہو گیا۔ چنگیز خان جس کے لشکروں نے شہروں کو جلا ڈالا مگر خود تاریخ کے صفحات میں نفرت کی علامت بن گیا۔ آپ نے صبر و مظلومیت کے واقعات بھی سن رکھے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا مگر رب کریم نے انہیں مصر کے تخت تک پہنچا دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کا خون ظلم کے خلاف ابدی اعلان بن گیا۔ آپ نے بہادری و قیادت کی مثالیں بھی دیکھی ہوں گی، وہ جو تلوار کے زور سے چلے اور وہ بھی جو کلمہ حق کے ساتھ تنہا کھڑے ہو گئے۔ آپ کے کانوں میں دلیر سپاہیوں کی دھاڑ بھی گونجی ہوگی۔ خالد ابن ولید جن کے گھوڑے کی ٹاپ نے قیصر و کسریٰ کے محلوں کو لرزا دیا تھا، اور آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا جنہوں نے باطل مذاہب اور جھوٹے نظریات کی بنیادیں رکھی۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر ایک مچھر نے اس کی طاقت کا فسانہ دفن کر دیا۔ فرعون جس نے خود کو رب اعلیٰ کہا اور پانی نے اسے غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ بانیان شرک جنہوں نے بتوں کو خدا کہا مگر ان کے پیروکار بھی ان کے نام بھول چکے ہیں۔ لیکن دوستو آج آپ جس عظیم انسان کی کہانی سننے جا رہے ہیں وہ کسی تخت پر نہیں بیٹھا مگر آسمانوں سے باتیں کی۔ وہ کسی لشکر کا سالار نہیں تھا مگر اس کا کلمہ رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا۔ وہ تنے تنہا تھا مگر توحید کا علم اس کے ہاتھ میں۔ وہ چلتا رہا مگر راک نہ ہوا، وہ اکیلا رہا مگر کمزور نہ ہوا۔ وہ رب کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے چلا۔ وہ نبی جس کی ہر ادا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گئی، جس کے ہاتھوں خانہ کعبہ تعمیر ہوا، جس کے قدموں نے مکے کی وادی کو آباد کیا۔ دوستو یہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ انسان ہے جسے اللہ نے اپنا دوست کہا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو تنہا تھا مگر حق پر تھا، جس نے باپ، قوم، بادشاہ اور پوری دنیا کے سامنے توحید کا علم بلند کیا اور کبھی نہ جھکا۔ یہ کہانی ہے اس نبی کی جس کی دعا سے انبیاء آئے، جس کے صبر سے نسلیں بچیں اور جس کی قربانی آج بھی یاد کی جاتی ہے، ہر حج، ہر عید، ہر سجدے میں۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے سچ کے لیے اپنی قوم کی نفرت برداشت کی، اپنے باپ کی سختی سہی، یہاں تک کہ قوم اور ظالم بادشاہ کے حکم پر آگ میں ڈالے گئے، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ ان کی یہ قربانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ جب اس نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو تو انہوں نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آئیے ہم اس روشن سفر کا آغاز کرتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ بدلا اور ایمان کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے اس روشن سفر کے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل کے ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی دور نہیں تھا، یہ وہ وقت تھا جب زمین پر سب سے بڑی بادشاہت قائم تھی، بابل کی سلطنت۔ ایک ایسی سلطنت جہاں نمرود جیسا شخص خود کو رب کہتا تھا، جہاں تخت کے سائے میں سچائی کا گلا گھونٹا جاتا تھا، جہاں ہر گلی، ہر بازار، ہر دروازے پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ انسان مٹی کے بنے بتوں سے امید باندھے بیٹھا تھا اور رب حقیقی کو بھول چکا تھا۔